ویسے تو شاید دنیا میں کچھ ممالک میں کہیں کہیں موجود ہوگا، مگر پاکستان میں یہ فعل، یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی فعل کسی صورت میں چھپا ہوا نہیں ہے، عام معلومات میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہے، اور وہ ہے گٹھ جوڑ جو پاکستان میں چند دواساز کمپنیز اور ڈاکٹرز کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر پیشہ ورانہ تعلقات عام سی بات بن گئی ہے۔ اس کے تحت بڑی بڑی فارما کمپنیز اپنے میڈیکل ریپس کے ذریعے ڈاکٹرز کو غیر معمولی امراض دیتی ہیں، بدلے میں مریضوں کو مہنگی ادویات تجویز کراتی ہیں۔ جگہ جگہ کھلے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز غیر ضروری طور پر ڈرپس لگا رہے ہوئے اور اضافی ادویات کا بوجھ مریضوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور چپے چپے پہ جنرل پریکٹیشنرز کے نام پہ ڈاکٹرز، ہر ڈاکٹر نہیں مگر بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے۔ بے خبر معصوم مریض انہی دواؤں کے استعمال پر مجبور رہتے ہیں، ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا، اور ڈاکٹرز اس فعل میں پوری طرح سے دواساز کمپنی اور اس کے ریپ کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ دھندا ایک عام دھندا بن گیا ہے۔ فارما کمپنیز اپنے سیل ایجنٹس کو ماہانہ اور سالانہ ٹارگٹس دیتی ہیں۔ اس کے حصول کے لیے میڈیکل ریپس اکثر نجی ہاسپٹلز، پرائیویٹ کلینکس، جی پیز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ناجائز فیورز دیتے ہیں، مراد دیتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے لیے بہت بڑی سہولت ہوتی ہے، اور کبھی ان مراد کی شکل براہ راست کیش کمیشن کی صورت بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً تمام دواساز کمپنیز ایسا نہیں کرتی، خاص طور پہ ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں کرتی، لیکن ایک بڑی تعداد میں کمپنیز اس کیش کمیشن کے کاروبار میں ملوث ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز ان کی دوائیں لکھتی ہیں اور اس کے عوض ان کو باقاعدہ کٹ ملتا ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ڈاکٹرز کو ملکی اور غیر ملکی تفریحی دورے کرائے جائیں، اور فارما کمپنی صرف ڈاکٹرز کے نہیں بلکہ ان کے اہل و عیال کے ٹکٹس اور رہائش کے خرچے بھی اٹھائیں۔ کبھی کبھار تو شادی بیاہ کے خرچے بھی ادا ہوئے، اور ہمیں پتہ ہے یہی نہیں، ڈاکٹرز کے بچوں کے اسکول فیس یا کلینک کے روزمرہ خرچ بھی کلینکس لیتی ہیں، اور کلینک میں اے سی لگوا دینا یا اس طرح کی دوسری چیزیں کرنا، یہ تو مارکیٹنگ کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ اس شرمناک صورتحال پہ قابو پانے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اب ڈریپ نے، یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں۔ ضابطہ اخلاق کے تحت دواساز کمپنیز کو ڈاکٹرز کے تفریحی دوروں، مہنگی رہائش کے لیے رقوم فراہم کرنے اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹرز کو ہر طرح کے تحائف دینے اور ان کے اہل خانہ کی ہر طرح کی تفریحی سرگرمیاں منعقد کرنے کی بھی ممانعت ہوگی۔ ضابطہ اخلاق میں فارما کمپنیز سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو این او سی کے لیے بغیر غیر ملکی سفر کے اخراجات نہ دیں۔ تمام طبی تعلیم کا کانفرنس ملک کے اندر منعقد کیا جائے، یعنی کہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ملک کے اندر ہوں، اور اس کے علاوہ ڈریپ نے دواساز کمپنی کو ڈاکٹرز اور طبی تنظیموں پر اخراجات کی تفصیل فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بڑی مثبت ہے یہ انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے، مگر اس پہ عمل کیسے ہوگا اور کتنا یہ قابل عمل ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا قدم ہے جو ڈریپ نے اٹھایا ہے، مگر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ اننسیٹ کر دینا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، پاکستان میں ہر چیز کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، مگر کیا طریقہ کار ہوگا کہ اس کا جائزہ لیا جائے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بڑے تیزی سے ایک ساری جو ایک تصویر ہے پینٹ کی ہے جو ایک چیلنج ہے۔ اچھا، اس کا جو پہلا، اس چیلنج کو میٹ کرنے کا جو پہلا عمل ہے وہ تو یہ ضابطہ اخلاق ہی ہے کہ کم از کم یہ طے ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ کیا چیز کرنی مناسب ہے اور کیا چیز کرنی غیر مناسب ہے، یعنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہم ڈیفائن کر دیں۔ تو پہلا تو عمل یہ تھا۔ اس میں جو گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایتھیکل مارکیٹنگ کے لیے بھی دواساز کمپنیوں کو ڈاکٹرز کے ساتھ، پروفیشنلز کے ساتھ کچھ رابطہ چاہیے، ان کی بات چیت ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے اور اس کے اندر رہ کر ہو۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو باؤنڈز طے کی ہیں اس میں ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس انٹریکشن کی وہ لازم ہو۔ آپ کیا بات کریں گے، ان کو کیا چیز پرپوز کر رہے ہیں، اگر آپ کسی ڈاکٹر کو کسی پرپز کے لیے انگیج کر رہے ہیں تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے، یہ لکھائی میں آ جائے بات تو پھر چیز انفورس کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلا قدم ضابطہ اخلاق کا طے کرنا، اس کی اننسیشن۔ دوسرا قدم اس کی ڈاکیومنٹیشن۔
اچھا، اور تیسرا اور بہت اہم قدم انفورسمنٹ ہے، اور یہ جو ضابطہ اخلاق ہے جو اس کے آخری 2 حصے ہیں، اگر آپ نے ان پہ آپ کی نظر گزری ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ واضح ہدایات ہم نے کی ہیں، افیکٹو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور انفورسمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا، جہاں تک تو انڈسٹری کا تعلق ہے، اس کی جو ڈاکیومنٹیشن کو دیکھنا ہے اور اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ڈرافٹ کے ذمہ کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر ایک کمپنی ہے وہ اپنی مارکیٹنگ میں یا کسی ڈاکٹر کو کسی کنسلٹنسی کے لیے انگیج کرتی ہے اور ان کو ایک پیمنٹ دیتی ہے، تو اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہوں گے، وہ کیا پیمنٹ تھی، ان سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی، اور وہ ایگزیکٹ لکھی ہوئی چیز تھی، بجائے اس کے کہ ایک اوپن اینڈڈ سی چیز ہو کہ ان کا ایک وظیفہ سا لگا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، سو ڈرافٹ کا جو گرفت ہے وہ جیسے ابھی بھی ہے وہ دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ۔ اور جہاں تک انڈیویجولز کا تعلق ہے، اگر کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے، کسی پروفیشنل نے اس چیز کے ضابطہ اخلاق کو بریچ کیا ہے، تو اس کی جو گرفت ہے وہ ظاہر ہے ریگولیٹرز کے پاس ہے، اور ڈاکٹرز کی جو ریگولیٹر ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے اس کو امیڈیٹلی اون کیا ہے، اس ڈاکیومنٹ کو، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو انفورس کرنے میں ایک ہمارا بہت اہم تو ڈاکٹر صاحب اس میں بعض چیزیں تو بالکل کلیئر کٹ ہیں، بعض چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرمنالٹی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سب کمپنیز نہیں، لیکن ایسا بھی کمپنیز نے کیا ہے، جی پیز کو ہک کیا ہے اور باقاعدہ کٹ اینڈ کمیشنز ان کو دیے ہیں اگر ان کی دوا کو پرسکرائب کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کے بڑی گریڈنگ ہے۔ تو یہ جو ایتھیکل اور ان ایتھیکل کی لائن ہے، کیونکہ بہرحال مارکیٹنگ یا اس کی نو ہاؤ پرووائڈ کرنا وہ تو دوا ساز کمپنی کا کام ہے، اور وہ پھر ایک فری مارکیٹ کے اندر ہمیں الاؤ کرنا ہوتا ہے، وہ لائنز کہاں ڈرا ہوں گی، یہ ایک ذرا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوگا۔ بالکل کامران صاحب، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس میں جو نیت کی صفائی ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو فریم ورک ہے وہ ڈیفائنڈ ہے۔ اچھا، اب ایک مثال دیتے ہیں، ایک کمپنی ہے وہ نئی دوا لاتی ہے، اور اس میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے اگر ان کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ جس بیماری کے لیے وہ آئی ہے اس کے اعداد و شمار کیا ہیں، یا اس بیماری کی کون سی قسم میں اس کو استعمال ہونا چاہیے، اور اس میں لوکل کنسلٹنٹس کو وہ ہائر کر کے ایک گائیڈ لائن بنوانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک فیئر بات ہے۔ لیکن اس صورت میں ان کو وہ کاغذ پہ کانٹریکٹ لکھیں، ہائر کریں، جو ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں اگر تو وہ فری ایجنٹس ہیں یعنی خود پریکٹس کرتے ہیں تو خود سائن کریں، ادروائز اپنے اداروں سے اجازت لیں، وہاں ڈاکیومنٹ کروائیں، اور واضح لکھا ہوگا یہ ڈیلیوریبلز ہوں گے، یہ چیز ہے، یہ آپ گائیڈ لائن ہم بنا کے دیں گے تو ہم آپ کو آپ کے وقت کی اور آپ کی ایکسپرٹیز کی یہ پیمنٹ کریں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا جو ہو رہا تھا انفارچونیٹلی یا ہو رہا ہے کچھ صورتوں میں نہیں کہتا کہ سب کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسی بالکل بات نہیں ہے، لیکن ضرور یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ اشخاص جو ہیں ان کا ایک وہ وظیفہ سے لگا ہوا ہے کہ وہ جتنی پرسکرائب کری چاہے دوایا یا ایک ٹیسٹ کروائی جائیں یا جو کہ اس کے عوض میں ان کو ایک کٹ یا ایک کک بیک ملے۔ یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ایسے ہے تو یہ کرمنالٹی کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے اوپر سخت ایکشن ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اس ضابطۂ اخلاق کو ایشو کرنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس انتہائی کیونکہ یہ ایتھیکل اور بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس میں بہرحال ایک طرف تو ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے نا، جن کو کہ اگر یہ پیشکش ہوتی ہے یا وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے جب چیک کیا تو بتایا کہ ڈاکٹرز خود بتاتے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے، انہیں فلاں جگہ یہ چاہیے، انہیں یہ مراد چاہیے، انہیں یہ تفریح چاہیے، تو آفٹر آل یہ کیسے انفورس ہوگا؟ یہ تو پھر پی ایم اے وغیرہ جو ہیں انہیں ہی کرنا ہوگا۔ پی ایم سی ایز اے ریگولیٹر اس کو کیسے انفورس کرے گا؟ کیونکہ یہ تو ان کے اور ان کے درمیان بات ہے، آفٹر آل یہ اخلاقی ذمہ داری ہے نا اس پروفیشنل کی بھی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ۔ بالکل کامران صاحب، تو اس میں ایک حصہ تو اس کی تعلیم ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی سینسٹائزیشن ہے۔ کم از کم اگر ہم اپنے ایک ضابطہ اخلاق کو کچھ بھلا بیٹھے ہیں یا اس سے کچھ جسے کہتے ہیں اس کو اگنور کر بیٹھے ہیں، تو کم از کم اس کی یاد دہانی ہو جائے کہ چلو ہم صحیح راستے پہ آ جائیں۔ لیکن دیکھیے کچھ صورتحال میں آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا کسی کمپلیننٹ پہ، کسی کی شکایت پہ کہ بھئی ہم نے دیکھا ہے یا ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ یہ ایسے ہوا ہے۔ اس صورت میں پی ایم سی کے پاس اور جو ہیلتھ کیئر ریگولیٹرز ہیں پنجاب میں، سندھ میں، خیبر میں، اسلام آباد میں، ان سب کے پاس وہ طریقہ کار حاصل ہیں کہ وہ اداروں کے ذریعے بھی یہ ریگولیٹ کروا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرفت کے بہت سارے راستے ہیں، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے اور ایک ضابطہ اخلاق طے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمام کمپنیز جو ہیں ان میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ بڑی پراپر ان کے آڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی
اچھی آڈٹ کمپنیز ہیں، ان کی آڈٹ رپورٹ سے بھی تو پتہ چل سکتا ہے کہ انہوں نے مارکیٹنگ کے بد میں کتنے پیسے رکھے اور کتنا خرچ کیا، اور یہ سب نارملی تو یہ ٹیکس رجیم کے اندر ہیں۔ بالکل جی، تو اسی لیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا، تو اسی لیے جیسے میں نے کہا نا جی، ایک تو ضابطہ اخلاق کی آؤٹ لائن ہے کہ یہ اس کا دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر ہم ڈاکیومنٹیشن کا جہاں ذکر کرتے ہیں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تمام کمپنیاں جو ہیں یہ جو اماؤنٹ سپینڈ کرتی ہیں ظاہر ہے اس کی جواب دہ ہیں، وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو مارکیٹنگ میں یا کسی کی کنسلٹنسی ہے یا کسی انسینٹیو کے لیے آپ کسی کو جو کچھ بھی پیمنٹ کر رہے ہیں وہ سامنے آ جانی چاہیے، اور یہاں گرفت ڈریپ کی ہوگی۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈریپ کی بھی ہم قابلیت اور کیپیبلٹی کو بڑھانے کی کوشش میں ہے بذریعہ قانون، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف کہ جو ڈاکٹروں کا ریگولیٹر ہے پی ایم سی، وہاں ہم نے قدر ریولوشنری چینج کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈریپ کے اندر بھی جو تبدیلی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ ان کے پاس کیپیبلٹی اور اسٹرینتھ ان کی بڑھائی جائے گی تاکہ جو ذمہ داریاں ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو وہ نبھانے کے قابل ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، ہم سے بات کر رہے تھے کمرشل حکومت کی